بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلپ میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مرزا جہلمی نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ جب مرزا جہلمی سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو بجائے رجوع کرنے کے، توبہ کرنے کے، معذرت کرنے کے، مرزے نے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بول دیے۔ یہاں پہ میں ضمناً بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی مرزا جھوٹ بول رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کی بات بالکل نہیں پیش کی گئی۔ ہم نے پچھلے کلپ میں اس کی ویڈیو کا پورا حوالہ اور پورا وقت بتایا تھا، آپ خود اس کے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں کہ ریلی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی اسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ مرزا جی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ بات آپ نے کی تھی، ہم دوبارہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، پبلک سیشن نمبر 28 میں 2 گھنٹے 10 منٹ کے بعد اس نے یہ بات کی ہے کہ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے۔ اب مرزا کہتے ہیں میں نے یہ بات کی نہیں تھی، یہ مرزے کا جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ مرزے نے تیسرا جھوٹ بول دیا، کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں ہوا تھا، حالانکہ آپ دوبارہ اس کی وہ پبلک سیشن نمبر 28 والی بات سنیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر نام لیتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ مرزے نے چوتھا جھوٹ بول دیا، کہتے ہیں میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے، حالانکہ ہم مرزے کی گفتگو پبلک سیشن نمبر 28 سے سنا چکے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں سرے سے۔ پھر مرزے نے یہ نہیں کہا کہ میری مراد یہ تھی کہ بعض اعتبار سے، نہیں، مرزا کہتے ہیں میں نے یہی کہا تھا بعض اعتبار سے، پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو نوٹ کیجئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ اور میں لاجیکلی کر رہا ہوں، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو جائیں گورے کی عدالت میں جا کے فیصلہ کروا لیں کہ لاجیکلی یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ اب جہلمی فرقے کے لوگ اس پر بھی کوئی آیت پڑھیں یا حدیث پڑھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم نے فیصلہ گوروں سے کرانا ہے، مسلمانوں سے نہیں کرانا۔ بعض اعتبار سے، اوورال نہیں۔ اوورال تو میں نے تو آگے صحابہ کا تعارف کروایا۔ جی ہمیں پتہ ہے کس طرح آپ نے تعارف کروایا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگا کر، اسی کو تعارف کہتے ہیں، فلموں کے حوالے دے دے کر، عمر سیریز کے حوالے دے دے کر، اسی کو تعارف کرانا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا بعض اعتبار۔ مرزا جی آپ نے یہ نہیں کہا تھا بعض اعتبار سے، کیوں بار بار جھوٹ بول رہے ہو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے؟ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا علی بھائی اس طرح کے جملے کیوں بول دیتے ہیں کہ بعد میں اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، میرے بھائی جملے تو میں نے بولنے ہیں، میں جان بوجھ کے بولتا ہوں ایسے جملے۔ جی ناظرین، اب بھی کوئی بات رہ گئی ہے ڈھکی چھپی، یہ کہتے ہیں میں جان بوجھ کر ایسے جملے بولتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سیشن نمبر 28 میں جو جملہ بولا تھا بقول مرزے کے اس نے جان بوجھ کر بولا تھا، ہوش حواس کی حالت میں بولا تھا، یہ نہیں اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مسٹیک ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کر یہ جملہ بولا تھا۔ اور مرزے کے اندھے مقلد بھی اس بات کو غور سے سن لیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ نہیں ہے، مرزے کی عزت کا ان کو زیادہ لحاظ ہے، اور وہ دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ غلطی مانے تو صحیح، وہ تو کہتے ہیں میں جان بوجھ کر ایسے جملے بولتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں مرزے نے ایک اور جھوٹ بھی بولا ہے، کہتے ہیں کہ جی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو مخالف تھے وہ تو کافر تھے، اور ہمارے مخالف وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی ایسے حالات آئے تھے کہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کافر کہتے تھے، اور یہ بات مرزے نے خود بتائی ہوئی ہے۔ خوارج کے متعلق مرزے نے بارہا یہ بیان دیا ہے کہ خوارج، مرزا خود کہتا ہے کہ خوارج مسلمان تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔
مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ تو مرزے کا یہ کہنا کہ ہمیں لوگ کافر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ حالت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش نہیں آئی، یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے، اور یہ پانچواں جھوٹ ہو گیا، کیونکہ مرزا خود کہتا ہے کہ خوارج مسلمان تھے اور وہ صحابہ کو کافر کہتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے۔ تو یہ حالت تو صحابہ کے ساتھ پیش آئی تھی، اور وہ خود کہتا بھی ہے مرزا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت صحابہ کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، تو یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے۔ اسی طرح اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے مرزے نے ایک اور حربہ بھی کھیلا ہے۔ مرزے نے کہا کہ یہ جو سیکس والی آزمائش ہے نا، یہ صحابہ پر اتنی نہیں تھی جتنی ہم پر آئی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی تو 4 تو بیویاں ہوتی تھی، 20 لونڈیاں ہوتی تھیں، تو ایک ویاہ نہیں ہوتا۔ 30 سال عمر ہوگی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، صحابہ کرام کی 15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی۔ اندازہ کریں اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ کتنا زور لگا رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ معذرت کر لیتا، غلطی کا اقرار کر لیتا، اتنا زور لگا رہا ہے اسی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سارے صحابہ کے پاس 4 بیویاں اور 20 لونڈیاں ہوتی تھیں؟ اگر سارے صحابہ کے پاس ہوتی تھی تو ثابت کریں، نہیں ہوتی تھی تو پھر یہ بہانہ تو نہیں بن سکتا۔ اور کیا مرزے کے سارے شاگرد ایسے ہیں جن کی 30 سال کی عمر ہو گئی اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہو رہی؟ یہ ساری بے معنی گفتگو صرف اس لیے ہے تاکہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈال سکے، لیکن جھوٹ پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، بلکہ ہم آپ کے سامنے ثابت کرتے ہیں کہ خود مرزے کی شادی 30 سال سے پہلے ہوئی تھی، جب اس کی عمر 30 سال سے کم تھی، 27 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی گھر والوں نے زبردستی کرائی تھی، یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ او یار 27 سال میں تو میری شادی ہوئی ہے یار، وہ بھی میرے کالا نے زبردستی کرائی ہے۔ ناظرین اندازہ کریں، جس آدمی کی 27 سال کی عمر میں زبردستی شادی کرائی جا رہی ہو، وہ تیار نہ ہو شادی کے لیے، تو وہ آدمی اگر شکوہ کرے، کیا اس کے منہ سے یہ شکوہ اچھا لگتا ہے کہ ان کی اتنی شادیاں تھیں، تیری ایک شادی زبردستی کرائی ہے گھر والوں نے؟ البتہ اگر مرزا خوشی سے تیار ہوتا، کوشش کرتا کہ میری 4 شادیاں ہو جائیں، پھر نہ ہو رہی ہوتی، پھر اس کی زبان سے یہ بات کسی حد تک درست ہوتی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی شادیاں ہوتی تھیں، میری ایک شادی ہے، تیری تو ایک شادی بھی زبردستی کرائی ہے گھر والوں نے، تو کم از کم مرزے کی زبان سے یہ شکوہ اچھا نہیں لگتا۔ خیر، مرزے کی تو زبردستی شادی ہو گئی، لیکن مرزا اپنے شاگردوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے کہ مہربانی کرنا جلدی شادی نہ کرنا، اتنی تکالیف آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں شادی کرنے کے بعد۔ لگ جائے گا پتہ ایک بار بیاہ ہو جائے تو تسی رونا ہے۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں جب خرچوں کی جو صورتحال ہے، مہنگائی کی جو صورتحال ہے، اور کمارے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو ایک تکلیف کا سمندر ہے وہ ابھی تھما ہوا ہے۔ اندازہ کریں کتنا یہ بے وقوف آدمی ہے، ادھر یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کے بعد تکالیف کا ایک سمندر آ جاتا ہے، بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، رونا پڑتا ہے، اور جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی وہ شکر ادا کرے۔ ادھر یہ باتیں اور ادھر یہ بات کہ جی ہم پر آزمائش زیادہ آئی ہوئی ہے کیونکہ ہماری زیادہ شادیاں نہیں ہیں، ہماری ایک شادی ہے وہ بھی دیر سے ہوتی ہے، ان دونوں باتوں میں کچھ جوڑ بنتا ہے؟ ذرا اس بے حیائی کے فتنے کو اور سیکس کو کنٹرول کرنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری جو آزمائش ہے نا، اس کا 100واں حصہ بھی صحابہ کو نہیں گزرنا پڑا، بلکہ ان کے لیے تو بڑی آسانی تھی۔ لاجیکلی لے جائیں گورے کی عدالت میں، ٹائم قیامت تک جے ثابت کرو۔ اصل میں اندر کی بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے بعد مرزے کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے نا، وہ ہے سیکس ڈسپلن، یعنی نہ عقیدہ رسالت، نہ عقیدہ آخرت، نہ عقیدہ ختم نبوت، نہ کوئی اور عقیدہ توحید کے بعد اس کو سب سے زیادہ پسند سیکس ڈسپلن ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے اسلام کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہے نا، عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید سب سے پسندیدہ ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک خدا کے ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور دوسری چیز سیکس ڈسپلن مجھے اسلام کا سب سے زیادہ پسند ہے۔ چونکہ عقیدہ توحید کے بعد اس کو سیکس ڈسپلن بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے یہاں بھی یہ سیکس والی بات کو درمیان میں لے کر آ گیا اور اس کو بہانہ بنا لیا کہ سیکس والی آزمائش میں صحابہ ہمارا 100واں حصہ بھی نہیں تھے، صحابہ پر یہ آزمائش ہمارے مقابلے میں 100واں حصہ بھی نہیں تھی۔ یہ بھی مرزا جیلمی کا جھوٹ ہے، اور یہ چھٹا جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زیادہ تر وقت سفر پر گزرتا تھا، جہاد کے لیے، دین کے لیے، اور مرزا تو ہر وقت گھر بیٹھے، حتیٰ کہ مرزا تو فرض نماز بھی کئی سال سے گھر میں پڑھ رہا ہے۔ اور باقی عام حالت میں چونکہ
ایجنسیز کی طرف سے مجھے پچھلے 2 سالوں سے تھریٹس کے حوالے سے بتایا گیا تھا، اس لیے نماز وغیرہ تو میں پبلک پلیس کے اوپر نہیں پڑھتا ہوں مجبوری کی وجہ سے، اس لیے میری پبلک انٹریکشن ہوتی نہیں ہے۔ اب جو آدمی گھر میں رہتا ہو، نمازیں بھی گھر میں پڑھتا ہو، اس کے لیے بیوی کے ساتھ خواہش پوری کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ تو جس وقت چاہے خواہش اپنی پوری کر سکتا ہے۔ یہ کون سی آزمائش ہے؟ آزمائش تو صحابہ کے لیے تھی جن کا زیادہ تر وقت اللہ کے دین کی خاطر گھر سے باہر گزرتا تھا۔ مرزے کے لیے تو کوئی آزمائش نہیں، لہذا اس بات میں بھی مرزا جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہاں اگر بیوی قریب نہیں آنے دیتی تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں صحابہ کا کیا قصور ہے؟ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس نے پبلک سیشن نمبر 28 میں جھوٹ بولا تھا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی زیادہ سخت اور مشکل وقت ہم پر آیا ہوا ہے، اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے 6 جھوٹ اور بول دیے جن کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔